السلام علیکم۔ تراویح کی نماز ہے ہی نہیں، سرے سے تراویح کی نماز نہیں ہے، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی ہے اور تراویح کی نماز بدعت ہے۔ غامدی صاحب نے یہ اس طرح کی گفتگو کی اور مفتی طارق مسعود صاحب نے ان کی اس گفتگو کا جواب دیا اور تراویح کی نماز کا پس منظر بتایا کہ تراویح کی نماز کا پس منظر کیا ہے، تراویح کی نماز کی حقیقت کیا ہے۔ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں۔ نماز تراویح سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ دیکھیں یہ غامدی صاحب نے بات کی ہے کہ تراویح تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، تو حضرت عمر نے شروع کی ہے۔ حضرت عمر نے تراویح شروع کی ہے، جس طرح سے شروع کی اس سے پہلے ہمیں ابو بکر کے دور میں یہ نہیں ملتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ختم کی ہے تراویح، 3 دن پڑھائی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ فرض نہ ہو جائے، حضرت عمر نے شروع کی۔ ہم کہتے ہیں آپ نبی کے عمل کو دلیل بنا رہے ہیں کہ نبی سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی سے چھوڑنا ثابت ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی کے عمل کو اگر آپ دلیل بنا رہے ہو تو نبی کے قول کو کیوں دلیل نہیں بنا رہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو فالو کرو۔ تو یہ ہم عمر کو فالو کر رہے ہیں کس کے کہنے سے؟ نبی کے کہنے سے۔ ممکن ہے کچھ اسکالرز یہاں کے کہیں کہ اچھا حضرت عمر کا تو فلاں فیصلہ ہے، وہ فلاں فقیہ نے نہیں مانا، فلاں صحابی نے نہیں مانا، تو آپ ہر بات تو عمر کی ویسے بھی نہیں مانتے، کچھ مسائل ہوں گے نکالے جا سکتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں یہ وہ مسئلہ ہے، حضرت عمر کی اس بات کو تمام صحابہ نے مانا، عثمان نے، علی نے، عبداللہ بن مسعود نے، حضرت عائشہ نے، پوری دنیا میں مشرق مغرب شمال جنوب تراویح کا انعقاد کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا، اور تواتر کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ حرمین میں پچھلے سال 10 رکعتیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے 1400 سال میں کوئی نہیں دکھا سکتا 20 رکعت سے 1 رکعت کم ہوئی ہو۔ اب یا تو حضرت عمر نے کوئی نئی چیز گڑھی ہے، غلطی ہوئی ہے ان سے، غلطی ہوئی ہوتی صحابہ اسی وقت آپ کو ٹوک دیتے، نہیں ٹوکا، یہ اس کی علامت ہے کہ حضرت عمر نے بدعت کا آغاز نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر نے پیغمبر کے عمل کو زندہ کیا ہے، جو عمل ختم ہو چکا تھا، بالکلیہ ختم نہیں ہوا تھا، جماعت کا عمل ختم ہو گیا تھا، اور جماعت کا عمل بھی بالکلیہ ختم نہیں ہوا تھا، ایک امام کے پیچھے نماز کا عمل ختم ہو گیا تھا۔ ہوا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دن تراویح پڑھائی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے، تو آپ نے خود آنا چھوڑ دیا۔ صحابہ سمجھ گئے کہ نبی چاہتے ہیں کہ یہ نماز ہم پڑھیں، لیکن فرضیت کے خوف سے آپ نے کیا کر دیا؟ ختم، لہذا صحابہ نے اس کو زندہ رکھا۔ مسجدوں میں صحابہ آتے، ابو بکر کے دور میں تراویح ہوتی تھی، عشاء کے بعد لوگ مختلف قاریوں کے پیچھے جماعت کی نماز سے قرآن سنتے تھے، ان کے پیچھے اتنی لمبی لمبی نمازیں ہوتی تھیں کہ سحری کے وقت میں جا کے ختم ہوتی تھی، عشاء کے بعد شروع ہوتی تھی۔ حضرت عمر جب آئے، حضرت عمر نے دیکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ تم نے تو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے بنا لیا ہے، ایک مسجد میں اتنی جماعتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ بدعت کہاں سے ایجاد کی۔ دیکھو رمضان کے علاوہ اگر یہ مسجد نبی میں عمل ہوتا، حضرت عمر اس کو باقی رکھتے؟ حضرت عمر کہتے بھائی نفل نمازیں انفرادی پڑھو نا، یہ اتنی جماعتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ عشاء کی جماعت ہو گئی، اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، تہجد پڑھنی ہے انفرادی پڑھو۔ حضرت عمر کو اس پہ اشکال نہیں تھا اتنی جماعتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کا مطلب حضرت عمر جانتے تھے کہ رمضان میں نبی سے یہ سب کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اور حضرت عمر یہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو اہل حدیث حضرات حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے، یہ اس موقع کی نہیں ہے، کیونکہ وہ انفرادی پڑھتے تھے، جماعت سے نہیں پڑھتے تھے۔ اگر وہ اس حدیث کو حضرت عمر فالو کرتے تو ان سے کہتے ہیں نبی نے 8 پڑھی ہیں، انفرادی پڑھی ہیں، تم بھی 8 پڑھو اور انفرادی پڑھو، انڈیویجولی پڑھو، جماعت کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اس حدیث سے استدلال کیا جو نبی نے 3 دن پڑھی ہے، وہ والی نہیں تھے جو بخاری کی 8 رکعتیں، وہ کتنی رکعتیں تھیں اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت ہے 20 رکعتیں، لیکن حضرت عمر سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے کہ وہ 20 ہی تھیں۔ تو اب کیا ہے کہ حضرت عمر نے ان سب کو کہا کہ تم لوگ انفرادی طور پر نمازیں پڑھ رہے ہو، ایک امام کے پیچھے میں تمہیں جمع کروں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مسجد میں امام کون ہوگا؟ ایک۔ وہ کتنی شروع کروائیں؟ ایک روایت میں 8 ہے، دوسری میں 20 ہے۔ 20 والی روایت کو صحابہ نے بھی لیا، چاروں اماموں نے بھی لیا۔ 8 رکعت والی روایت کو صدیوں تک کسی نے لفٹ نہیں کرائی، صدیوں تک، پوری روئے زمین پر نہیں ہوتی تھی، پوری، علامہ شامی نے 150-200 سال پہلے لکھے، پوری روئے زمین پر 20 رکعت سے کم 1 رکعت بھی تراویح نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد اہل حدیث نے کیا کہا؟ کتنی ہوتی ہیں؟ 8۔ ٹھیک ہے، کچھ علماء نے اس دور میں بھی کہا تھا کہ 8 ہوتی ہیں، لیکن ان کی بات کسی نے نہیں مانی، کیونکہ یہ بالکل شاذ قول تھا نا، اجماع امت کے خلاف قول تھا، تو اس کو رد کر دیا۔ علامہ ابن حمام ایک حنفی عالم گزرے، انہوں نے کہا کہ ثابت 8 ہے، پڑھ بھی سکتے ہو۔ انہی کے بیٹے نے جو علماء تھے انہوں نے نفی کی، بھائی یہ میرے ابا کا تفرد ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی اپنی رائے ہے، یہ قابل قبول رائے نہیں ہے۔ تو چند ایک ایسے گزرے، اب پریکٹیکلی اس کو علامہ انشا کشمیری نے لکھا کہ نبی سے کچھ ثابت نہیں، 8 ہیں کہ 20 ہیں۔ پھر آگے یہ بھی لکھا کہ دلائل کی روشنی میں 20 ہی ہیں، لیکن اہل حدیث علامہ انشا کشمیری کی بھی آدھی بات لیتے ہیں کہ دیکھو نبی سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو وہ علامہ انشا کشمیری کا مطلب یہ ہے کہ اجماع صحابہ اور تابعین اور ائمہ اربعہ کا بھی تو اجماع ہمارے لیے حیثیت رکھتا ہے نا، لیکن وہ ان کی وہ والی عبارت نکالتے ہیں۔ خود علامہ انشا کشمیری بھی 20 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے، آخر دم تک 20 ہی کا فتویٰ دیتے رہے ہیں وہ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
تو اب جا کے اس کو, تو غامدی صاحب کو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی حدیث میں آتا ہے میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو اگر حضرت عمر شروع نہ کراتے, ہم نہ کرتے, ہم کہتے وہ جو حدیث ہے نا نبی نے جو 3 دن بعد چھوڑ دی تھی وہ چھوڑی اس لیے تھی تاکہ امت نہ پڑھے, لیکن صحابہ نے پڑھی, حضرت عمر نے کی اور کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہمیں حدیث سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. حدیث کا اصل مطلب یہ تھا, صحابہ کے عمل کو سامنے رکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بھائی فرض نہ ہو جائے, مطلب سنت تو رہے, فرض نہ ہو جائے. تو صحابہ نے اس کی سنت کو کیا رکھا, باقی رکھا. حضرت عمر نے کہا کہ نبی کے دور میں تو ایک امام کے پیچھے پڑھی ہم نے, تو مسجد نبی میں بھی ایک ہی امام کے پیچھے ہم پڑھیں گے, الگ الگ مختلف ٹکڑوں میں امامت نہیں کی جائے گی. ایک مسجد میں ایک امام ہوگا. اس وقت سے لے کے مسجد نبوی میں پچھلے سال سے پچھلے سال تک ایک امام کے پیچھے 20 ہی پڑھی آ رہی ہیں جب سے حضرت عمر نے شروع کرائی ہیں. ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا کہ 20 سے کم ہوئی ہو. اب جا کے حکومت سعودیہ نے اس کو چینج کر دیا اور اب 20 کے بجائے کتنی ہو رہی ہیں, 10 سال. تو اب اہل حدیث حوالہ دیتے ہیں, دیکھو حرم والوں کو قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی 1400 سال کا حرم وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے, آج کے حرم میں غلطی ہو سکتی ہے, یا تو 1400 سال کو غلط بولو یا آج کو غلط بولو. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. تو غامدی صاحب تو تراویح کی سیریز سے منکر ہے. تو غامدی صاحب کے تو بہت سارے, ان کے تو اور بڑی چیزیں مارکیٹ میں لائے ہوئے. تو یہ تو رمضان کی رونق ہے یار, تراویح رمضان کی رونق, اور یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے. تہجد تو رمضان ہو غیر رمضان سب میں ہے. تبھی عید کا چاند نظر آتے ہی کوئی بندہ آئے دوبارہ تہجد پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ, فوراً نکال دیں گے. اگر وہ دلیل بخاری میں آتا ہے نبی نے تہجد جماعت سے پڑھی ہے, فوراً کیا کہیں بھائی گھر میں پڑھی ہے 2-4 افراد کے ساتھ, یہ 8-10 افراد نہیں ہیں آپ نے, نکلو بدلی گلی سے. تراویح گئی تو یہ تہجد نہیں ہے, یہ وہ نماز ہے جو رمضان کے ساتھ کیا ہے, خاص ہے, اس لیے اس کو نام الگ دیا ہے. اور میں نے علماء دیوبند نے یا بریلویوں نے نہیں دیا, یا حنفیوں شافیوں نہیں, اسلاف نے نام دیا اس کو. یہ نام نبی کے دور میں نہیں تھا, نماز تھی الگ سے اسپیسیفک جس کو حضرت عمر نے ایک منظم شکل دی. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر خود تو نہیں پڑھتے تھے تراویح مسجد میں. حدیث میں آتا ہے حضرت عمر مسجد میں نکلے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا, فرمایا واللتی تنامون عنہا افضل مما تقومون, بس دیکھا چلے گئے, اور فرمایا کہ جس نماز سے تم غافل ہو وہ اس سے افضل ہے جسے تم پڑھ رہے ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر خود حافظ قرآن تھے. یہ بھی اجماع ہے کہ جو حافظ قرآن خود قرآن دہرا سکتا ہے اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ حافظ کے پیچھے پڑھنے کے بجائے اپنی الگ سے نماز پڑھے. اسی پہ حضرت عمر تو حافظ تھے, ان کے لیے تو افضل یہ تھا کہ اپنے گھر میں الگ پڑھے وہ, یا الگ جماعت کرائے اپنے گھر میں. تو ہم تو غیر حافظوں کو کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں تمہیں حافظ نہیں ہو تو حافظوں کے پیچھے پڑھ لو. آپ نے حافظوں کو بھی غائب کر دیا اور بالکل ہی آپ نے انکار ہی کر دیا اس کا. دوسری بات یہ کہ اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد الگ ہے, تراویح الگ ہے. تبھی حضرت عمر نے کیا فرمایا, واللتی تنامون عنہا افضل مما تقومون, جس نماز سے تم غافل ہو, جو نماز تم پڑھ رہے ہو تو جس سے تم غافل ہو وہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے. کیا مطلب تہجد اس سے بھی زیادہ افضل ہے. اس کا حضرت عمر تہجد کو تراویح سے کیا کر رہے ہیں, بولو نا, الگ کر رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ تہجد تراویح ایک ہی ہے. تو اس حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ تہجد الگ ہے, تراویح الگ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اتنا تو پتہ چل گیا کہ تہجد افضل ہے, تراویح کیا ہے, بولو کم افضل ہے. تو خوب سمجھ لیں, بعض دفعہ ایک چیز کم افضل ہوتی ہے لیکن اس کی تاکید زیادہ ہوتی ہے, بعض دفعہ ایک چیز افضل ہوتی ہے لیکن اس کی تاکید کیا ہوتی ہے, کم ہوتی ہے. جیسے آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں, فجر سے پہلے 2 سنتیں, تاکید اس کی زیادہ ہے, ثواب تہجد کا زیادہ ہے. ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں, سنتیں موقدہ ہیں, تہجد سنت موقدہ نہیں ہے, ثواب تہجد کا زیادہ ہے. لیکن تہجد چھوڑ دو قابل ملامت نہیں ہو, سنت موقدہ چھوڑ دو قابل ملامت ہو. ہمیں جس اہتمام سے صحابہ سے تراویح کی جماعت ملتی ہے اور رمضان کے ساتھ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار آپ کے ارشادات, من قام رمضان من صام رمضان, جو رمضان میں قیام کرے, رمضان میں روزہ رکھے, قیام رمضان, صیام رمضان, قیام, پتہ چلا وہ قیام جو رمضان, یہ قیام رمضان کے ساتھ خاص ہے. تو صحابہ نے اس کو تراویح ہی کو قرار دیا ہے, اس لیے علماء کہتے ہیں سنت موقدہ ہے. تو اصل فضیلت تہجد کی ہے, لیکن تراویح سنت موقدہ ہونے میں اس کی فضیلت کیا ہے, تہجد سے زیادہ. اس کو جزوی فضیلت کہتے ہیں, ایک خاص چیز میں تراویح کی فضیلت زیادہ ہو گئی ہے. اور اس حوالے سے دیکھا جائے کہ تہجد میں صحابہ جو قرآن پڑھتے تھے, آج لوگ تراویح میں خود قرآن نہیں پڑھ سکتے. قرآن کے سننے اور خاتمے کے اعتبار سے بھی, قرآن کے ختم قرآن کے اعتبار سے بھی تراویح کی فضیلت تہجد سے کیا ہے, زیادہ ہے. کیونکہ اکثر لوگ حافظ نہیں ہیں, وہ تہجد میں قرآن تھوڑی ختم کر پاتے ہیں.